بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بگننگ آف دا اینڈ، جس کو کہتے ہیں نا، اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے، اور اس ریاست پاکستان کے اجارہ داروں کا تخلیق کردہ جو برانڈ ہے، صادق اور امین برانڈ، وہ بری طرح پٹ رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ زمین بوس ہو چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ زمین بوسی جو ہے اس دفعہ انٹرنیشنلی آئی ہے، مطلب انٹرنیشنلی جوتے پڑنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کو، اس پاکستان کے اجارہ داروں کے اس تیار کردہ تخلیق کردہ برانڈ، جس کو حاجی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یا عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور وہ خود کو حاجی ثناء اللہ صاحب یہ اتوار والے دن کہہ رہے تھے، جب قوم سے خطاب کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اس ملک کی عدلیہ کو کہتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں گھٹیا لوگوں کی باتیں سننے کے لیے پاکستان کا یا سیاست میں نہیں آیا، مجھے تو اللہ میاں نے سارا کچھ دیا ہوا تھا، میں تو جناب لتا کھلار کے 24 گھنٹے کھا رہا سا اور میرے پاس ہر فیسلٹی تھی۔ نہیں سر، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ یہ جو کہتے ہیں نا، جا طلبی کے چکر میں آئے تھے سیاست میں، اور وہ دم چھلا لگوانا تھا آپ نے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پرسنالٹی کلیش تھا بیسیکلی، جو عمران خان صاحب کو سیاست میں لے کے آیا، اور وہ پرسنالٹی کلیش کس سے تھا؟ نواز شریف سے تھا۔ چڑ تھی خام خواہ کی کہ یہ بندہ جو ہے نہ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہے، نہ زیادہ ہینڈسم ہے، نہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میری پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، میں سمارٹ آدمی ہوں، میرا پیٹ اندر ہے، میں فٹ ہوں، ہینڈسم ہوں، لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں، اور میں جہاں پر جاتا ہوں سٹارڈم لینے لگ جاتی ہیں۔ یہ جناب ایک اپنے باپ کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ بندہ سیاست میں بھی ان ہو گیا ہے اور چھا گیا ہے، اور جناب ادھر جم خانہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ جی سائڈ دے ہو جاؤ، میں کرکٹ کھیلنی ہے، یعنی اختیارات کے دم خم کے اوپر میں اس سے اختیارات چھین کے دکھاؤں گا، میں بن کے دکھاؤں گا۔ بیسیکلی یہ تھی، اور یہ انا کا مارا ہوا شخص پاکستان کو لے بیٹھا ہے، اور اس کے جھانسے میں آنے والے نواز شریف کی نفرت میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نفرت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نفرت میں، اس کے جھانسے میں آنے والے لوگ جنہوں نے سوچا کہ جناب کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا اچھا متبادل ہے اور یہ کمیاں دور کر دے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا نواز شریف کو، کوئی یاد نہیں کرے گا شہباز شریف کو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار اس سے تو اچھا دور پیپلز پارٹی کا تھا۔ پائی پیپلز پارٹی کا اچھا دور تھا، اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیکس جاری کیا ہے، سدھا آ جائیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں 2012 کے اوپر۔ زرداری کی حکومت تھی، اور زرداری صاحب کو حکومت کس سے ملی تھی؟ پرویز مشرف۔ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی تجربہ ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان کی سلامتی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان میں تعصب، نسلی تعصب، صوبائی تعصب، قومی تعصب اپنے عروج کو پہنچتا ہے، پاکستان کے چولہے ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی انٹروین کرتی ہے، وہ آتی ہے، اور پھر وہ جناب گند صاف کرنا شروع کرتی ہے۔ پرویز مشرف صاحب کا دور وہ تھا جس میں لوگوں نے ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، لوگوں کے ٹی وی چینل بن گئے۔ میں یہ آپ کو بڑی مصدقہ بات بتا رہا ہوں، اور قبضے کیے انہوں نے، جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، اور پھر وہ اس طرح کے عہدوں کے اوپر لوگ فائز تھے پرویز مشرف صاحب کی جی حضوری کر کے، کہ پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے سڑک گزرنی ہے، وہاں سے پہلے جا کے علیم خان ٹائپ لوگ جو ہیں وہ پراپرٹیاں خریدتے تھے کوڑیوں کے بھاؤ، اور پھر اس پہ جناب سڑک گزرتی تھی تو وہ پھر کروڑوں کے داموں بیچتے تھے پلاٹنگ کر کے۔ بڑے لوگ ہیں، میں علیم خان صاحب کا میں نے صرف منہ پہ نام آ گیا، بڑے لوگ ہیں اس طرح کے، تو لہٰذا کرپشن ورثے میں ملی تھی۔ اب آپ آصف علی زرداری کی نفرت میں جو کچھ مرضی کہنا چاہیں، لیکن آصف علی زرداری نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اس عمران خان کی حکومت سے اس کی حکومت اچھی تھی، گیلانی کی حکومت اس سے عمران خان کی حکومت سے اچھی تھی۔ ان کے دور میں 139ویں نمبر پر تھا 2012 میں، پھر وہ انکریز کرنا شروع کیا، انہوں نے 127ویں نمبر پر آیا۔ یہ ایک رینکنگ ہے انٹرنیشنل دنیا کے 80 ممالک میں، جو جتنا ہوتا الٹی گنتی شروع ہوتی ہے کہ جو جتنا کرپشن میں آگے ہوتا ہے اس کا نمبر اتنا نیچے ہوتا ہے، یا آپ یوں سمجھیں۔ ڈنمارک سب سے کرپشن سے پاک ملک تصور کیا جا رہا ہے، اور وہ پہلے نمبر پر ہے، اس کی رینکنگ ہے۔ اور اسی طرح پھر جو یورپ کے ممالک ہیں، پھر کرتے کرتے جو ہے عین اسلامی ممالک جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے نبی نے پتہ، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہم پوری قوم بھول گئی تو جوتے کھا رہی ہے، وہ کرپشن میں آگے ہے، سب سے آگے ہے۔ تو جناب علی پھر یہ میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہا تھا۔ 2013 میں
یہ آلموسٹ 126ویں نمبر پر پاکستان آ چکا تھا 180 ممالک میں. پھر نواز شریف صاحب کا جب دور شروع ہوتا ہے تو ہم 2016 پہ سیدھا جاتے ہیں, یا 15 میں چلے جائیں, 117 نمبر پر تھا, پھر 116 پر تھا, 117 پر تھا, 2018 میں 117 یعنی 117 کے نمبر پر تھا. یعنی کہ عمران خان صاحب کو 117 کا ڈیجٹ ملا تھا جب ان کی حکومت آئی ہے. تو پھر پاکستان نے ماشاءاللہ حاجی ثناء اللہ صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں وہ بات درمیان میں سکپ کر گیا کہ وہ پوری قوم کو عدلیہ قوم کے اوپر رحم کرے, یعنی کہ عدلیہ بھی خراب ہے. پاکستان کی اپوزیشن جو ہے پولیٹیکل پارٹیاں یہ تو ہیں ہی ڈاکو, چور نہیں ڈاکو انہوں نے ڈکلیئر کر دیے تھے. تو پیچھے رہ گئی جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ جو سنا رہے تھے باتیں وہ بھی آپ نے سنی, اور وہ صرف کلا کون ایماندار پورے پاکستان میں حاجی ثناء اللہ عرف عمران خان صاحب, یا عمران خان صاحب عرف حاجی ثناء اللہ. تو وہ جناب پورے معاشرے کو, پورے اداروں کو, پوری پارلیمانی جو یا کہہ لیں گے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو وہ کرپٹ کہہ رہے تھے, ڈاکو کہہ رہے تھے. اور دیکھیں اللہ کی کرنی کہ 2 دن بعد, یعنی یہ آج منگل ہے جی, اتوار کو وہ بول کے گئے 2 دن گزرے ہیں, یعنی 1 دن گزرا ہے, پیر گزرا, منگل کو ٹھا کر کے ان کے منہ کے اوپر آگے لگی ہے بات کہ انٹرنیشنلی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب کے سب سے بڑے چور آپ ہیں, آپ کی حکومت ہے. پاکستان 140ویں نمبر کے اوپر ہے, یعنی تنزلی کے اعتبار سے, کرپشن کے اعتبار سے, مطلب گراوٹ کے اعتبار سے 180 ممالک میں سے 140واں نمبر پاکستان کا ہے. یہ اس دن بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ اپنے جو وہ ان کے تھے نا ہواری, وہ جو مچھندر بیٹھے ہوئے تھے, قصیدہ خان جس کو کہتے ہیں, وہ یوں لائن پہ بیٹھے ہوئے تھے, میڈیا کے لوگ ادھر ان کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اطلاعات و نشریات صاحب دوجے تیجے سارے. وہ کیا تھا چپڑاسی کا, وہ کیا تھا مقصود چپڑاسی شہباز شریف کا. میں اس کے اوپر کسی کی کوئی وکالت نہیں کر رہا. ایک قانون میں کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ اپنے ملازم کے نام کے اوپر اکاؤنٹ رکھ لیں. یہ پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ جرم نہیں ہے. دوڑ لگا دی تھی ایک بندے نے جب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہاں جی میں اگر اپنے ملازم کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولتا ہوں اس میں کروڑوں روپے رکھواتا ہوں اور میں ساتھ ٹیکس بھی دیتا ہوں, تو مجھے بتائیں کہ یہ کس قانون کے کس شک کے تحت یہ جرم ہے. تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ وہ جرم تھا یا نہیں جرم تھا. مجھے رضی دادا کی بات یاد آ گئی کہ جو یہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں عین اسی وقت یہ کسی اور کو اس جرم کی وہ توئے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ جس کسی پر جو الزام لگا رہے ہوتے ہیں وہی کام یہ عین اسی وقت خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں, سب سے پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ کرپٹ حکومت جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کے مطابق کوئی نہیں آئی پاکستان میں. یہ مطلب کہہ لیں کہ اخیر قسم کا ماحول ہو گیا. مطلب آپ سب مسٹر 10% کا پروپیگنڈا ہم نے آصف علی زرداری کے بارے میں کیا ہوا تھا, وہ بھی پائن پیچھے رہ گئے ہیں ان سے. تو اب اس کے اوپر جو ہے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ تحفہ لانے والے یا وہ لوگ جو اس کہہ لیں کہ غلط فہمی کا شکار تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے دیندار آدمی ہیں, بڑے نیک پاک آدمی ہیں, وہ کرپشن نہیں کرتے, ان کے کریڈٹ کے اوپر کوئی دھیلے کی کرپشن نہیں ہے. حضور اعلیٰ چندے میں جو کرپشن کرے وہ بڑا ہی 3rd کلاس قسم کا وہ کرپٹ آدمی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح کے کاموں میں گزری ہے. یہ کسی کوئی بڑی پارٹی دیکھتے ہیں جس کو عرف عام میں ATM کہا جاتا ہے, اس کو اپنے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسمت اچھی رکھی کہ یہ کرکٹ کے میدان میں تھے, مشہور تھے. اب اپنی شہرت کا ناجائز فائدہ کس طرح اٹھاتے ہیں کہ امیر لوگوں کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھنی ہے, ان کو یوز کرنا ہے, اور پھر ان کو مطلب کہہ لیں کہ ٹائم آنے کے اوپر جس طرح بھی جیسے بھی نواز سکتے ہیں وہ نوازا. جب وہ پکڑے گئے تو کہہ دیا میرا تو تم سے کوئی تعلق ہی واسطہ نہیں ہے, تم تو کرپٹ آدمی ہو. تو حضور اعلیٰ ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ ابھی کھلنی ہیں. ابھی تو وہ جو جرا کا وقت مانگا ہوا ہے شوکت خانم کے کیس کے اوپر, جو حق عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے خلاف, ابھی تو اس پر جب جرا ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کرپشن ہوتی ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کے کاموں کی آڑ میں کرپشن کرنا, وہ عمران خان صاحب اس کے چیمپئن ہیں.
یہ آج نہیں تو کل یہ چیزیں اب کھلنی ہیں، اور جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ جو ان کے کہہ لیں کہ کیا نام تھا جی ان کا، محسن بیگ صاحب، ان کا جو انٹرویو کیا ہے سلیم صافی صاحب نے، وہ انٹرویو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرپشن کس طرح کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ ان کا طریقہ واردات بڑا مختلف ہے، اور وہ طریقہ واردات وہی ہے کہ جی کہ چندے کے پیسے اکٹھے کیے، وچوں اپنی دیہڑی لا لی۔ اب شوکت خانم میں انہوں نے اپنے پورے بہن بھائیوں، یعنی اپنی بہنوں سمیت، یہ ان کے ڈائریکٹر ہیں۔ اچھا جی چلیں، سمجھ آتی ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے وہاں پر، تو اس کو گزر بسر اوقات کے لیے تو کچھ نہ کچھ چاہیے، لیکن وہ اپنے بزنس پر کھڑے ہو گئے یار۔ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ علیمہ باجی میچ سلائی مشین دے اتنے پیسے کمائی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ سارے فنڈ کی نگران وہ ہیں، شوکت خانم کے سارے فنڈز کی۔ تو حضور اعلیٰ کوئی غیر جانبدار نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آ جائے، وہ جناب علی پاکستان مسلم لیگ نون کی آ جائے، یا کوئی ٹیکنوکریٹ، جو اس وقت افواہیں چل رہی ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے گا۔ ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں، جب بھی اس طرح کی امبیگس سچویشن جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹیکنوکریٹس کے بھی بڑے ذکر ہوتے ہیں، جس طرح آج کل ہو رہے ہیں، یا صدارتی نظام کے جس طرح ذکر ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی پارٹی آ گئی، کیونکہ ہوں تو سارے مخالف نے، اب نون لیگ آئے گی مخالف، پیپلز پارٹی آئے گی مخالف، وہ اپنی جو چوٹیں ہیں ان کو لگی ہوئی، وہ اپنے بھی بدلے لیں گے، وہ جو راتیں انہوں نے تھانوں میں اور حوالاتوں میں گزاری ہیں وہ ان کے بھی بدلے لیں گے۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا۔ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کن کے بل بوتے کے اوپر آتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے اوپر آتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پائن کے اندر میں ٹڈلی اور خطرناک ہو جائیں گا۔ تو ان کے جو سارے بھید ہیں نا وہ اب کھلنے والے ہیں۔ کچھ بھید تو بڑے پڑھے لکھے طریقے سے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں نے کھول دیے ہیں، اور باقی کھلنے والے ہیں۔ صرف آپ کو انتظار کرنا ہے، آپ کے ہوش بھی اڑیں گے اور طوطے بھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ اس ملک کے ساتھ کر لیا۔ ان کی جو کرپشن میں موٹی موٹی آپ کو بتا دوں جن سے ان کے وہ معاملات نکلنے ہیں، وہ ہیں چینی والا، تیل والا میں فرنس آئل، یہ والا ایل این جی کے جو ٹھیکے ہوئے ہیں، مطلب دنیا کے مہنگے ترین ٹھیکے۔ یہ ٹھیکے اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے یا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہوتے تو ہم نے ان کی نسلوں کو چور گرداننا تھا۔ کیوں گرداننا تھا؟ کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، تو لہٰذا ایک پراپر گنڈا پورے کی پوری ریاستی مشینری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اگر کام شہباز شریف نے کیا ہوتا یا ان کے دور میں ہوا ہوتا تو اس طرح کی رپورٹ آئی ہوتی تو چور ہم نے کس کس کو کہنا تھا، یا ان کے دور میں اتنی جو مہنگی ایل این جی خریدی گئی ہوتی تو ہم نے کیا کہنا تھا۔ ہم نے تو ان کے جو منصوبے جن کی گواہی لندن کی عدالتیں دے رہی ہیں، ہم نے ان میں سے بھی کرپشن کے کوئی قصے نکال لیے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے بہت گہرا اور جو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا ہاتھ کیا ہے۔ انہوں نے نیکی کے کاموں کے آڑ میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی ہے اور کرپشن کی ہے۔ یہ صرف ابھی تو ایک انٹرنیشنلی ایک ثبوت آیا ہے یا ایک رپورٹ آئی ہے، ابھی جب تختہ پلٹے گا تو یہ جیل بھی جائیں گے۔ مچھ جیل تیار ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں بات۔ مچھ جیل کے سیل جو ہیں ان کی صفائیاں ہو گئی ہوئی ہیں، وہاں پر پوری تیاری ہے۔ یہ جس نے کہا نا میں خطرناک ثابت ہوں گا، جب یہ خطرناکی کی بات کریں پھر پتہ نہیں کیڑے کیڑے کیس آنے سامنے۔ اور یہ ان کی جو ہے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے سب کو، کس نے پہلے جانا کس نے بعد میں، تو 60 کی گیڑے میں ہیں، تو پھر میرا مطلب ہے کہ حوالات تو پھر بہت بری چیز ہے۔ تو وہاں پر کافی زندگی کے ان کے سال وہاں پہ گزرنے والے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ خطرناکی کا شوق پورا کیا، کیونکہ لینا بہت لمبی ہے، کہانیاں بہت زیادہ ہیں، فیلا بہت تیار ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بڑے افسر کی بات جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے اور حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، ابھی ان کو میرا خیال ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زرداری اور نواز شریف کے تینوں ادوار میں جتنی کرپشن ہوئی ہے، ایپائن 3 سال سے اس تو زیادہ کر گیا ہے، اور اس میں ان کے ابھی میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ لندن میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، ان کے بیٹوں اور جمائمہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ وہ ثبوت وہ بھی سامنے آ ہی جانے ہیں، میں کتوں لیانے نے وہ بھی سامنے آ جانے ہیں، میرے پاس تو خبر ہے۔ ثبوت جن کے پاس ہیں وہ جب یہ خطرناک ہوں گے تو وہ ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔